السلام علیکم دوستو، پچھلے دو ویڈیو میں ہم نے جون 2013 کے اردو نیٹ کے ایگزام کے جو سوالات ہیں اس کو حل کیے تھے۔ وہ کچھ 25 تک ہو چکے تھے۔ 25ویں سوال کو ہم کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے سوال پر آتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، سی بی ایس سی نیٹ 2013 جون کا پیپر ہم حل کر رہے تھے۔ اس کے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ 26واں سوال، کس کا شمار ایام گو شعراء میں نہیں ہے؟ اس کا آپشن ہے اے آبرو، بی ناجی، سی مضمون یا ڈی فائز۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ ایام گو کس کو کہتے ہیں۔ ایام گو شاعری میں شاعر ذو معنی الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور جو اس کا صحیح جواب ہے ڈی فائز۔ فائز جو ہے 1690 میں پیدا ہوئے تھے اور 1737 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ میر سے قبل کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ایام گو شاعری یا ذو معنی شاعری میں ایک مثال کے طور پر ایک شعر آپ کو بتاتا ہوں میں کہ حشر میں دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ خون کا، کیوں اس نے آب دی میرے قاتل کے تیغ کو۔ اس میں شاعر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے کوہ طور پر، تو اللہ کو دیکھنے کی حسرت کی تھی، اور وہ جو پہاڑ کوہ طور وہ اللہ کے جلال کی وجہ سے کوہ طور جو ہے سرمے کا بن گیا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر موسیٰ وہاں ضد نہ کرتے اللہ کو دیکھنے کی تو وہ پہاڑ اس کا سرما نہیں بنتا، اور اس کا محبوب، شاعر کا محبوب، وہ سرما آنکھوں میں نہیں لگاتا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ شاعر قتل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شعر دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک شعر ہے کہ گھر میرے مہمان آیا تمہارے باغ میں سویا، سر اس کا کاٹ کر لا دوں کہ دعوت مہماں کی ہے۔ یہاں جو سویا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نیند سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر سویا ایک سبزی سے اس کو مراد لیا گیا ہے جو چٹنی وغیرہ میں ڈال کر اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ذو معنی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 27، رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ اے حسرت، بی فراق، سی فانی یا ڈی اصغر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے شوکت علی خان فانی۔ یاسیات کے لفظی معنی نا امیدی کے ان کے جو 1879 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 13 سپٹمبر۔ ان کے جو کتابیں ہیں دیوان فانی، باقیات فانی، وجدانیات فانی، عرفانیات فانی، ان کے مجموعہ کلام کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد میں ہم آتے ہیں 28 پر، جو سوال ہے 28 نمبر، اس پر آتے ہیں۔ کس بڑے شاعر نے مثنوی نہیں لکھی؟ سوال ہے اے درد، اے سودا، بی درد، سی مصحفی یا ڈی میر۔ تو آپ کو بتا دوں کہ سودا جو قصیدے کے معاملے میں زیادہ مشہور ہے، لیکن انہوں نے بھی ایک مثنوی لکھی ہے جو در ہجو امیر دولت مند بخیل، ایک مثنوی ان کی ہے۔ اس کے بعد سی مصحفی نے آیات مصحفی، دیوان مصحفی، یہ مثنویہ لکھی ہے۔ اس کے بعد
जो डी ऑप्शन है میر حسن رہا تو انہوں نے سحر البیاں لکھی ہے. اب میر یا صرف میر لکھا ہوا ہے تو میر تقی میر بھی ہو سکتا ہے اور یا میر حسن بھی ہو سکتا ہے. تو میر تقی میر نے بھی مثنویہ لکھی ہے اور میر حسن نے بھی لکھی ہے. جیسے میر تقی میر نے لکھی ہے خواب و خیال، دریائے عشق، ان کی مثنویہ ہے. میر حسن کی مثنویہ سحر البیاں. تو اس کا صحیح جواب جو ہے بی درد. اس کے بعد ہم اگلے سوال پر آتے ہیں. اگلا سوال ہے مجنوں گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایا قرار دیا ہے؟ اے دانتے، بی چاسر، سی اسپینسر یا ڈی گوئٹے. تو اس کا صحیح جواب ہے گوئٹے. گوئٹے جو ہے علامہ اقبال ان سے بہت متاثر تھے. ان کی شاعری میں ان کے جیسی شاعری اقبال کیا کرتے تھے. اور جو پیام مشرق ہے وہ کہا جاتا ہے کہ گوئٹے کا جو دیوان ہے دیوان غربی شرف کی، اس کا جواب میں 100 سال کے بعد علامہ اقبال نے پیام مشرق کو تحریر کیا تھا. اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ پہلا ہے میرات النظیر، تجنیس تام، سی حسن تعلیل یا لفظ و نشر ہے. تو پہلا آپشن اس کا جو ہے صحیح جواب ہے میرات النظیر. صنعت میرات النظیر میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو آپس میں ایک لے میں رہتے ہیں یا آپس میں مسابقت رکھتے ہیں. جیسے یہاں پر پتا پتا، بوٹا بوٹا، گل، باغ، یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے سے ان کی مسابقت ہے. اس لیے اس کا صحیح جواب ہے صنعت میرات النظیر. اس کے بعد آتے ہیں اگلے سوال پر. چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج. اس شعر میں کس صنعت کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ تو اس کے آپشن ہیں تجنیس طعام، تجنیس مرکب، تجنیس مفروق یا تجنیس متشابہ. تو اس کا صحیح جواب ہے تجنیس طعام. تجنیس طعام جو ہے اس صنعت میں ایک جیسے دکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو دکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں پر ان کا مطلب الگ ہوتا ہے. جیسے اس شعر میں چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، یہاں جو ڈالی پہلے مصرے میں استعمال ہوا ہے وہ نظر ڈالنا اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرے مصرے میں جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی، تو یہاں پر جو لکڑی کی ڈالی ہے اس سے مراد ہے. تو اس طرح ایک جیسے دکھنے والے الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی الگ ہے، تو اسے تجنیس طعام کہتے ہیں. اس لیے اس کا جواب اے تجنیس طعام ہے. اگلا سوال نمبر 32. یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشاپور تھا؟ اے شبلی نعمانی، بی عبدالحلیم شرر، سی نیاز فتح پوری، ڈی مہدی افادی. تو اس کا صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر.